www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. معزز مائیں بہنیں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے کائنات کی ابتدا ایک مرد و عورت سے کی. سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. میں نے کل کی مجلس میں بھی ایک بات کہی تھی، اگر آپ نے سنی ہو، کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ و من والہ نے پیدا فرمایا اور آپ کو جنت میں بسیرا دیا، اور پھر آپ کی تسکین کے لیے، آپ کے سکون کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ ایک عورت ذات حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کا مسکن جنت بنایا، دونوں کا رہنا جنت میں بنایا. اور اب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری جنت کو تم کھا سکتے ہو، ضرورت میں لے سکتے ہو، مگر ایک درخت تھا، اس سے متعلق فرمایا فتکونا من الظالمین، اگر اس کو تم نے استعمال کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. واللہ عالم وہ کیا درخت تھا، اللہ کی اس میں کیا حکمتیں تھیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن انسان کا ازلی دشمن، دائمی دشمن، ابدی دشمن شیطان ابلیس ہے. ابلیس و ابلیس کی ذریت ہے. اور عجیب و غریب بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مجلس ہفتے میں ایک مرتبہ لگتی ہے اور وہ اپنے سارے مریدوں کو، سارے شیطانوں کو جمع کرتا ہے اور سب سے جائزہ لیتا ہے، پوچھتا ہے کیا تم نے دنیا میں انسان کو بہکانے کے کتنے کام کیے؟ کوئی شیطان کہتا ہے کہ میں نے شراب پلائی، کہا ٹھیک ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا کام تو نے نہیں کیا. کوئی کہتا ہے میں نے زنا کرا دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن تم نے اتنا بڑا کام نہیں کیا. کوئی اور گناہ سے متعلق کہتا ہے، کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ شیطان جو یوں کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا کر جدائی کرا دی، طلاق دلا دی، دونوں جدا ہو گئے، سیپریٹ ہو گئے، تو شیطان اس پر بہت خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام تم نے کیا. اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ ان میاں بیوی کے ملنے سے کسی ایسے بچے کا وجود ہو جاتا جو بچہ دنیا میں دین کا پھیلانے کا ذریعہ بنتا، اور یہ قطعاً شیطان کو پسند نہیں ہے کہ دنیا میں دین کی اشاعت. اور ایک دوسرا شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ
بچہ مدرسے جا رہا تھا، میں نے اس کو مدرسے سے روک دیا، اس کے دماغ میں وسوسے ڈال دیے، اس کا ذہن خراب کر دیا۔ میں نے اس کے دماغ کو اس طرف پھیر دیا کہ وہ مدرسے سے بدزن ہو جائے، علم دین سے بدزن ہو جائے۔ تو ابلیس اس کو بھی اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کہ تو نے بھی بہت بڑا کام کیا، اس لیے کہ اگر یہ بچہ پڑھ جاتا تو بہت ممکن ہے کہ نہ معلوم کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا۔ تو نے بہت اچھا کام کیا کہ اس کو روک دیا۔ بہت سی مرتبہ ہماری اولاد مدرسے جانے سے رک جاتی، اس میں ابلیس کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھائیں، معوذات کے ذریعے سے سورہ ناس و فلق، قل هو اللہ اور کافرون کے ذریعے سے ان پر دم کریں۔ خود بچے کو کہیں کہ بیٹا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خوب پڑھو، تاکہ شیطان مردود سے حفاظت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھو، درود شریف کی برکت سے شیطان دفع ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جادو اور شیطان میں بڑی مناسبت ہے۔ آپ قرآن کریم کی ایک آیت پر میری مائیں غور فرمائیں۔ اب تعالیٰ 11ویں رکوع میں، پہلے پارے کے 11ویں رکوع میں فرماتے ہیں کہ بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نام کے 2 آدمی تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ امتحان تھا، ابتلا تھا۔ وہ پہلے منع کرتے تھے کہ دیکھو جادو نہ سیکھو، بڑی خطرناک چیز ہے، تم کسی پر جادو کرو گے تو تمہارے کفر کا مسئلہ ہو جائے، اس لیے تم اس مسئلے میں نہ پڑو۔ لیکن پھر بھی لوگ جب اصرار کرتے تھے، ضد کرتے تھے، تو پھر وہ جادو سکھاتے تھے۔ یہ لوگوں کے لیے امتحان تھا کہ آیا نہ سیکھ کر اللہ کو مانتے ہیں یا سیکھ کر اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ ان کا خاص جادو جو تھا وہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ نے نقل فرمایا کہ وہ ایسا جادو سکھاتے تھے کہ بین المرء و زوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتا تھا، سیپریٹ ہو جاتی۔ بیوی کو شوہر سے نفرت، شوہر کو بیوی سے نفرت، شوہر بیوی کو دیکھنا نہیں چاہتا، بیوی شوہر کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور یہ شیطانی حربہ ہے، اور شیطان بھی اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے جب جدائی ہوتی ہے تو ابلیس اپنے اس مرید کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور جس طالب علم کو علم کے حاصل کرنے سے روک دیا، ابلیس اس کو بھی اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ یہ 2 کام اس کو بہت پسند ہے، اور یہی وہ 2 کام ہیں جو دنیا میں دین کی اشاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے دین حاصل کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے دین سے روکے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کو چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا، تمام فرشتوں کو بھی، ابلیس کو، اور ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ بنایا، اللہ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا۔ اس نے دلیل بھی بڑی عجیب دی اللہ تعالیٰ کو، اس نے دلیل یہ دی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو جھک نہیں سکتا، یہ تکبر ہے۔
اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ میری مائیں، میں نے پرسوں کے بیان میں ایک بات کہی تھی عصر کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے۔ تم نے اپنے بڑے بول کے ذریعے سے کسی پر تھوڑی دیر کے لیے رعب ڈال دیا، تمہارا رعب تو پڑ جائے گا، لیکن اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میں نے کہی تھی، خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا، خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ خواہشات ٹیمپرری ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ ہمیشہ سر پر رہ جائے گا۔ اور مصیبت کی بنیاد پر عبادت کو نہ چھوڑنا۔ بہت ممکن ہے کہ رات تم نے سحری کی اور تمہیں جاب جانا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے میں تمہیں اکتاہٹ آ رہی ہے، اس لیے کہ نیند کا تقاضا ہے اور ادھر جاب ہے۔ اس مصیبت کی بنیاد پر فجر کی نماز نہ چھوڑنا۔ بہت ممکن ہے گھر میں کوئی بیمار ہو اور اس کی وجہ سے پریشانیاں ہوں، اس پریشانی کی بنیاد پر اللہ کو نہ چھوڑنا۔ مسائل مختلف قسم کے آتے ہیں، کبھی مالی پریشانی، کبھی جانی پریشانی، کبھی مالی اعتبار سے غربت، کبھی جانی اعتبار سے پریشانی، اور اللہ ہر طرح سے آزماتا ہے، کبھی مال لے کر، کبھی مال دے کر، کبھی جان لے کر۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں میری مائیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ مال لے کر، جان لے کر، دکان کا کاروبار تھپ کر کے، اولاد لے کر ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن اگر تم صبر کرو گے۔ سنو میری مائیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے صبر کی تعریف پوچھی، نوٹ کر لو اس بات کو، صبر کی تعریف پوچھی۔ حضرت نے فرمایا صبر کسی کام کو برداشت کر جانا، یہ صبر نہیں ہے، صبر نام ہے برداشت کرتے ہوئے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا۔ صرف برداشت کر لینا کوئی صبر نہیں ہوا، برداشت تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے۔ برداشت کرتے ہوئے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا۔ گھر میں بیمار ہے، اس کی بیماری پر صبر کرتے ہوئے فریضے کو ادا کرنا، نماز کو ادا کرنا۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے، مالی پریشانی، دکان ٹھپ ہو گئی، جاب نہیں ہے، صبر کرتے ہوئے اللہ کے فریضوں کو ادا کرنا، یہ ہے صبر۔ صرف کسی مسئلے پر برداشت کر لینا، اس کو صبر نہیں کہتے، یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ بہت جامع تعریف فرمائی۔ تو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور جب مصیبت کے موقع پر زبان سے یہ کہو کہ اللہ ہم بھی تمہارے ہی ہے، تمہاری طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان کو اپنی طرف سے خصوصی رحمتیں عطا کرے گا۔ صلوات کا ترجمہ، اللہ ان کو اپنی طرف سے خصوصی رحمتیں عطا کرے گا اور رحمت عطا کرے گا۔ ایک تو عام رحمت،
ایک خاص رحمت. صلوات کا معنی خاص رحمت اور رحمت کا معنی عام رحمت. اور اللہ جس پر رحم کی نظر کر لیتا ہے سمجھ لو کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو میری مائیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں. یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ بڑے بول ہے، اور بڑے بول اللہ کو پسند نہیں. اسی کو حضرت شیخ نے فرمایا بڑے بول نہ بولا کرو. ٹیمپرری تو تمہارے بڑے بول سے کسی پر روک پڑے گا، لیکن تم اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ. اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. اور خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کر. خواہشات وقتی ہے، ختم ہو جائے گی، گناہ ہمیشہ رہ جائے گا. اور مصیبت کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑو، اس لیے کہ مصیبت ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، کل ختم ہو جائے گی، لیکن عبادت تیرے حصے میں قیامت تک رہ جائے گی. مصیبت تو ختم ہونے والی چیز ہے، بیماری بھی ختم ہو سکتی ہے، مالی بحران بھی ختم ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو آدم و حوا جنت میں رہتے تھے، منع کیا ان کو کہ تم اس کو نہ کھاؤ. شیطان کو جب نکالا گیا وہاں سے ابلیس کو، تو یہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا عورت کے واسطے سے، حوا کے واسطے سے. اس نے وساوس حضرت حوا کے دل میں ڈالے. بہت سارے لوگ تفسیر میں یہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب اس کو نکال دیا گیا تھا پھر اس نے کیسے آدم و حوا کو بہکایا. میری مائیں قرآن اور حدیث گواہ ہیں کہ یہ ہزاروں میل سے بھی تمہارے دلوں پر وسوسے ڈال سکتا ہے. اس کو اللہ نے وہ قوت دی ہے، وہ طاقت دی ہے. اس کو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے ان بندوں کو میں خوب برگلاؤں گا، اور اے اللہ میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا. اللہ، میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا. حکیم علوم حضرت عبدالستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے. معلوم ہوتا ہے شکر گزار ہونا اللہ کے بندہ ہونے کی علامت ہے، اور ناشکرے ہونا شیطان کے بندہ ہونے کی علامت ہے. جو بندہ شکر ادا کرے گا. پھر حضرت تھانوی نے ایک بات اور لکھی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بنے رہے تو سمجھو کہ شیطان کا حربہ تم پر نہیں چلا. اس لیے کہ اگر اس کا حربہ اور اس کی تدبیر اور اس کی کوشش چل جاتی تو پھر آیت بتا رہی ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا. اور میری ماں بہت سی مرتبہ ہماری زبان سے کچھ باتیں ایسے نکل جاتی ہیں، آپ ہو یا مرد ہو، سنو اس مسئلے کو. ہم کہتے ہیں دعاؤں میں اے اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، تو میری سنتا ہی نہیں، تو میرا کام نہیں بناتا. یا اللہ تو میرا کام نہیں بناتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں نے ایک پلان بنا لیا ہے، اور اس پلان کے بنانے کے بعد گویا اب میں اللہ کو کہہ رہا ہوں اے اللہ میں نے پلان بنا لیا، اب تو اس کام کو کر. تو پلان بنانے کے بعد کسی کو حکم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا تم اس کو نوکر سمجھ رہے ہو. تم نے اللہ کو نوکر سمجھا کہ پلان میں نے بنایا ہے، تجھے کرنا پڑے گا اسے. تو نہیں سنتا کا مطلب کیا ہے؟ تجھے کرنا پڑے گا اسے. میری مائیں تعالی جل شانہ ہمارا نوکر نہیں، وہ خادم نہیں، وہ بہت اعلیٰ رب ہے.
وہ پالنہار ہے، وہ مربی ہے، وہ مدبر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ لمن الملک اليوم کا مالک ہے، ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے۔ دعا تو ہمیں یوں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیشہ مجھ سے راضی رہے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی ہم سے راضی ہوتا ہے وہ ہمارے ہر کام کو کر دیا کرتا ہے، اگر وہ راضی ہے تو بغیر کہے بھی کاموں کو بنا دے گا۔ رضامندی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رضامندی مانگو۔ اللہ نبی علیہ السلام کی دعا اللہم انی احبک واحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور اس آدمی سے بھی محبت کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہائے کیا دعا فرمائی نبی علیہ السلام۔ وحب عمل یقربنی الیک، اور اے اللہ میں اس عمل سے بھی محبت کرتا ہوں جو عمل تجھ تک مجھے پہنچا دے۔ اس دعا پر میری مائیں اگر میں بولنے جاؤں گا تو بہت لمبا وقت ہوگا، میں اشارہ کر دوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں اشارہ فرمایا، اے لوگوں اللہ سے محبت کرو اور ان اللہ والوں سے محبت کرو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّكَ، یہ اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ والوں سے محبت کرو اور ان اعمال سے محبت کرو جو اعمال اللہ کو پسند ہے۔ نماز سے محبت کرو، روزوں سے محبت کرو، حج سے محبت کرو، اچھے اخلاق سے محبت کرو، حسن اخلاق سے محبت کرو، دو آدمی کے درمیان جوڑ ہو جائیں اس سے محبت کرو، زکات سے محبت کرو، جو اعمال اللہ کو قریب کرنے والے۔ میری مائیں ان اعمال سے محبت کرنی چاہیے، لیکن افسوس ہمارا یہ ہے ہمیں نماز پسند نہیں، ہمیں روزہ پسند نہیں، ہمیں عبادتوں سے اتنی محبت نہیں جتنی دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے جاب سے، کاروبار سے، ہمیں دنیا کی چیزوں سے میری مائیں اور اپنے بناؤ سرگار سے میری مائیں تمہیں جتنی محبت ہے اتنی عبادت سے محبت ہے۔ میرے کانوں نے ایک ایئرپورٹ پر سنا، میں خود بھی ایئرپورٹ پر نماز کے لیے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا دوں تھائی لینڈ کے ایئرپورٹ پر میں نماز کے لیے جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے اندر میں ماشاءاللہ مسجد ہے، باہر نہیں، اندر میں مسجد ہے اور بڑی شاندار بہت بڑی مسجد۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے اور ایمان عطا فرمائے کہ ان لوگوں نے مسجد وہاں بنائی جو اندر داخل کا حصہ ہے، جہاں ہوتلے ہیں تو وہاں مسجد بھی ہے اور شاندار وضو خانہ۔ تو میرے کانوں نے سنا، میں اس مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، چونکہ دیر تھی۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لے، تو بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے ابھی میک اپ کیا ہے، میرا میک اپ صاف ہو جائے گا۔ صرف اس بنیاد پر وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی کہ میرا میک اپ دور ہو جائے گا۔ آپ انداز لگائیں کیا ہمیں دین سے محبت ہے؟ اور اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ ان اعمال سے محبت کرو جو اعمال اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ آخر نبی نے دعا میں یہ جملہ کیوں فرمایا میری ماں؟ میں آپ کو نکتہ بتاؤں۔ یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ ان اعمال کی بنیاد پر اور اللہ والوں کی محبت کی بنیاد پر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جب تم سے محبت کرے گا تو محبوب کے کام کو وہ بنا دیا کرتا ہے، وہ اپنے پیاروں کے کام کو بناتا ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا حوا علیہ السلام کے دل میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان جب رات میں سوتا ہے اور
غافل غفلت کے ساتھ سوتا ہے، نہ پڑھتا ہے رات میں، نہ دعا یاد اس کو، نہ سورہ ناس پڑھی اس نے، نہ کلمہ پڑھا اس نے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ صحیح ترین روایت ہے، اور اس کے ناک پر بیٹھتا ہے اور اپنی سونڈ کے ذریعے سے اس کے قلب کو غافل کرتا ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یقین نہ آتا ہو تو بغیر دعاؤں کے سونے والوں اور بغیر کچھ پڑھے ہوئے سونے والوں اور عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والوں اور فجر کی نماز چھوڑ دینے والوں، فجر کے بعد اپنے کانوں میں انگلی ڈالنا، تمہارے کان میں تمہیں تری معلوم ہوگی، یہ تری وہی شیطان کا پیشاب ہے۔ ہاں میری ماں، یہ اللہ کے حبیب کا سچا فرمایا۔ ایک روایت میں بخاری شریف میں ہے کہ اس کے سر پر گرہیں لگاتا ہے، گانٹ لگاتا ہے اور ایک منتر پڑھتا ہے، نم کنومتی نم اللیل طویل، سو جا، رات بہت لمبی ہے، سو جا، رات بہت لمبی ہے۔ تھپکیاں دیتا ہے، جیسے ہم چھوٹے بچوں کو سلانے میں تھپکیاں دیتے ہیں، ویسے وہ تھپکیاں دیتا ہے اور تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن جو آدمی ہمت کر کے صبح اٹھ گیا اور وضو کیا تو وضو کے ذریعے سے اللہ اس کی ایک گرہ کو خود بخود کھول دیتا ہے، گرہ کھل جاتا جو اس نے لگائی، اور ہلکی 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا تو تہجد یا فجر کی سنت، دونوں مراد ہیں۔ بہت مختصر سنت اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی نے سنت میں کچھ پڑھا ہی نہیں، بہت مختصر سنت پڑھا۔ تو مختصر 2 رکعت یا تو تہجد کی یا فجر کی سنت یہ پڑھ لے تو دوسری گرہ کھل جاتی، اور اس کے بعد فرض پڑھ لیا، تیسری گرہ کھل گئی، اور جب تینوں گرہیں کھل گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی صبح نشاط والی ہو جاتی ہے، چستی والی ہو جاتی ہے، اور ایسی صبح ہو جاتی ہے کہ اس کو کام کرنے میں جی لگتا ہے، سستی نہیں آتی، کاہلی نہیں آتی۔ اور جو مرد اور جو عورتیں بغیر نمازوں کے سوتی ہیں، فجر میں اٹھتی نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو عورت فجر میں اٹھی، وضو کیا اور ہاتھ میں ذرا سا ٹھنڈا پانی لے کر اپنے شوہر کے چہرے پر چھڑک دیا اور محبت سے اٹھایا اور فرمایا میں بھی فجر پڑھ لوں، تم بھی فجر پڑھ لو، فضحک اللہ تعالیٰ، اللہ خوش ہوتا ہے، واہ میری بندی واہ۔ اور جب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اٹھا اور اس نے وضو کر کے ہاتھ میں پانی لے کر ہلکا سا بیوی پر چھڑکا اور اس کو نماز کے لیے اٹھایا کہ میں بھی پڑھ لوں، تو بھی پڑھ لے، اللہ کے فریضے کو ادا کر لے، فضحک اللہ تعالیٰ، اللہ خوش ہوتا ہے کہ واہ میرے بندے، میرے فرائض کو ادا کرنے کے لیے تو اپنے محبوب کو جگا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا، سنو، امام نووی نے لکھا ہے اس حدیث کے ذیل میں مسلم شریف میں کہ اللہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ واہ میرے بندے، مجھے یقین ہو گیا کہ تیرے نزدیک تیرے اس محبوب سے زیادہ میں محبوب ہوں، اس پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ محبوب ہوتا تو تو اس کو سونے دیتا، لیکن نہ یہ محبوب نہیں ہے، میں محبوب ہوں۔ میری مائیں، جب اللہ محبوب ہو گیا اور اس نے ہم سے پیار کر لیا تو فجر کے بعد دعائیں کریں گے، کیا وہ قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً قبول کرے گا، یقیناً قبول کرے گا۔ کمی ہے شریعت کو سمجھنے کی، ہم نے شریعت نہیں سمجھی۔
ورنہ خدا پاک کی قسم شریعت سمجھ لیتے ہیں تو پھر کبھی جی نہیں ہوگا نماز چھوڑنے کا، کبھی جی نہیں ہوگا فجر میں سوتے رہنے کا، کبھی جی نہیں ہوگا گناہ کے کرنے کا. پھر دل ہمیشہ دین کی طرف چلے گا اور بددین سے اپنے آپ کو بچائیں گے. آج لوگ رونا روتے رہتے ہیں، بچوں کا مسئلہ، بیٹیوں کا مسئلہ، شوہر کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ. میں ایک ہی بات کہتا ہوں، شریعت اگر ان کو سمجھا دی جائے خدا پاک کی قسم محبت پیدا ہو جائے گی. ہم نے شریعت نہیں سمجھی. میں نے ابھی ایک جگہ نکاح تھا ہندوستان میں نے نکاح کے موقع پر ایک بات کہی کہ جب سے طے ہوتا ہے ہمارے گھروں میں شاپنگ کا دور چلتا ہے، برابر شاپنگ کا دور چل رہا ہے. 2 مہینے مسلسل شاپنگ چلتا ہے، 3 مہینے شاپنگ چلتا ہے. لیکن افسوس کہ باپ نے کبھی اپنی بیٹی کو بٹھا کر کے 1 گھنٹے کے لیے قرآن اور حدیث سے نصیحت کی کہ بیٹی تو جس راستے کو اب اپنانے والی ہے، آج تک میرے پیار میں، میرے لاڈ میں، میری محبت میں رہی. باپ کی محبت اور تھی، شوہر کا مسئلہ اور ہوگا. تجھے کیسے زندگی گزارنا ہے وہاں، تیری زندگی وہاں کیسے گزرے گی؟ تو وہاں کاہلی کرے گی، نہیں چلے گا. تو سستی کرے گی، وہاں نہیں چلے گا. تیرے باپ کی محبت میں یہاں تو نے سب کچھ کر لیا، وہاں نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باندی اور نوکرانی لینے آئی تو اللہ کے حبیب نے باندی اور نوکرانی نہیں دی بلکہ تسبیح بتا دی. جو نبی سب کو نوکر دے رہے تھے، سب کو غلام دے رہے تھے، سب کو باندیاں تقسیم کر رہے تھے، جس نے جو مانگا نبی نے عطا کیا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں سخاوت کا لفظ نہیں ہے، عجوت کا لفظ ہے. سخاوت اور جود میں فرق ہے. ہاں میری مائیں، سخاوت پیسوں سے سخاوت، اور جود کا معنی ہوتا ہے جس کو جس کی ضرورت ہو وہ دے. جس کو اخلاق کی ضرورت تھی نبی نے اخلاق دی، جس کو پیسوں کی ضرورت تھی آپ نے پیسے دی، جس کو علم کی ضرورت تھی آپ نے علم دیا، جن یتیم بچوں کو محبت کی ضرورت تھی آپ نے پیار دیا، اور ایک باپ کا مقام دیا ان یتیموں کو، اور جن بیواؤں کو سہارے کی ضرورت تھی آپ نے سہارا دیا، اور جن گرے ہوئے کو کھڑا کرنے کی ضرورت تھی آپ نے اپنی جان لٹا دی ان کے لیے. اس کو جود کہا جاتا ہے، جس کو جو ضرورت ہو وہ دی جائے. نبی سخی نہیں تھے، سخاوت سے اوپر تھے. اسی لیے روایت میں اجود ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی جود و سخاوت ہے. اللہ جس کو نوکروں کی ضرورت تھی، جس کو سواریوں کی ضرورت تھی، ان کو سواریاں دی. سب کو آپ نوکر دیتے تھے، غلام دیتے تھے، باندیاں دیتے تھے. لیکن بیٹی مانگنے آئی تو بیٹی کا حق سے زیادہ تھا، اور وہ بھی لاڈلی بیٹی. چاروں بیٹیوں میں بہت پیاری اور لبتے جگر بیٹی آپ کی نور نظر ہے، آپ کے سینے سے بہت قریب ہے. آپ نے اور بیٹیوں پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا. فاطمہ کے باپ نے یوں کہا من آدھا فقد آذانی، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچایا. اور بیٹیوں کے باپ میں آپ نے یہ نہیں کہا جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے نکاح کا ارادہ کیا فاطمہ کے ہوتے ہوئے. اور یہ مسئلہ حضرت علی کو معلوم نہیں تھا کہ سارے امتی دوسرا نکاح کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں، جب تک فاطمہ میرے نکاح ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے دوسرے نکاح سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی اور فاطمہ کی تکلیف حضور کی تو. تو فاطمہ نے اپنے ابا سے بتا دیا کہ علی دوسرے نکاح کا ارادہ کر رہے ہیں.
تو حضرت نے ڈائریکٹ علی کو نہیں کہا. حضرت کا معمول کبھی نام لے کر کہنے کا نہیں تھا کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. نہ، اللہ کے نبی نے عام مجمع تھا مسجد میں. سنیں میری ماں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں فرمایا تم میں سے کچھ لوگ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں. میں تمہیں منع نہیں کرتا. اللہ نے جس کو اجازت دی ہے میں کیسے منع کروں؟ لیکن تم جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو وہ بنت ابی جہل ہے. ابو جہل کی بیٹی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی. فرمایا میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تم نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. یا تو میری بیٹی کو طلاق دے پھر دوسرا نکاح، اس لیے کہ میری بیٹی کو ایذا پہنچانا مجھ کو ایذا پہنچانا. آپ نے یہاں داماد کی تنبیہ کی. علماء نے لکھا ہے میری مائیں کہ اگر داماد سے غلطی ہو رہی ہے تو داماد کو بھی تنبیہ کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو تنبیہ فرمایا اور کبھی بیٹیوں کو بھی تنبیہ کی. ہاں، آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی تنبیہ کی. فاطمہ سے کہا بیٹی علی غریب ہے، اس کے مکان میں تجھے کھانا نہ ملے تو صبر کر لینا، لیکن اپنے شوہر علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا. بیٹی کو بھی تنبیہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیٹی عائشہ کو جو نبی کی بیوی بن چکی ہے، ام المؤمنین بن چکی ہے، لیکن ان کے کوکھ میں مارا. حضرت وہاں سوئے ہوئے، مسئلہ ہوا تھا، اس میں صدیق کو غصہ آیا، لیکن اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کیا. اپنی بیٹی کو بھی تنبیہ کی جائے گی اگر اس کا قصور ہے، داماد کو بھی تنبیہ کی جائے گی اگر اس کا قصور ہے. شریعت نے دونوں کو کہا ہے. یہی نہیں کہ ہر وقت داماد ہی کا قصور ہوا کرتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. ہماری بیٹیاں بہت سمجھیں، ہماری مائیں بہت سمجھیں. ایک پارٹی نہ بنے، دونوں کی باتوں کو سنیں اور دونوں میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، دونوں میں الفت پیدا کرنے کی کوشش کریں. ٹکراؤ اور توڑ کے مسائل کھڑے نہ کریں، جوڑ کے مسائل پیدا کریں. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکر لینے آئی. سب کو اللہ کے نبی نوکر دے رہے ہیں، لیکن فاطمہ کو نہیں دیا، تسبیحات دے دی. علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن حزم ظاہری جو مسلک ظاہریت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا منشا یہ تھا کہ بیٹی تم خود گھر میں کام کرو. تو جب نبی کی بیٹی گھر میں کام کر سکتی ہے تو کیا ہماری بیٹیاں نبی کی بیٹیوں سے بہت اونچی ہو گئی؟ ہماری بیٹیوں کو تعلیم دی جائے کہ بیٹی تم جس مکان میں جاؤ گے وہاں تمہیں ان کے حقوق کی رعایت کرنا ہوگا. لیکن ہمارے 2 مہینے شاپنگ کے گزر جاتے ہیں، کبھی باپ اور ماں کو یہ وقت نہیں ملتا کہ 1 گھنٹہ اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھے اور اس کو نصیحت کرے کہ تیری اگلی زندگی تو کیسے گزارے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا میری مائیں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا حوا کے دل میں اور کہا یہ جو درخت کھانے سے تم کو منع کیا ہے نا، یہ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا تو تم ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے اور اللہ تم کو نکالنا چاہتا ہے. دیکھو کیسے وسوسہ ڈالتا ہے، الٹا پڑا رہا. حضرت آدم پر اصرار ہوا حوا کا. یہی وجہ ہے میری مائیں کہ جب کسی مرد کے پاس گناہ کرانا ہوتا ہے تو شیطان سہارا لیتا ہے عورت کا اور عورت کے ذریعے سے مرد کے پاس گناہ کروائے جاتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان المرأہ حبالۃ الشیطان، عورت جو ہے وہ شیطان کی جال ہے.
یعنی شیطان اپنی جال میں عورت کو پھنساتا ہے. ایک روایت میں حضرت نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے اپنے محرم کے بغیر تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اس کو وساوس میں مبتلا کرتا ہے، جو اس کو گندے خیالات میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ گھر پہ آنے کے بعد اس کے شوہر کی محبت کو بھی دل سے کم کر دیتا ہے. تو حوا کے دل میں وسوسہ تھا اور حوا نے مجبور کیا آدم کو اور وہ چیز کھا لی جس سے منع کیا تھا. اللہ نے جنت میں لباس اتار دیا، ننگے ہو گئے، سطر کھل گیا. فطفقا یصفان علیہما من ورق الجنہ، پتے چپکانے لگے. اللہ کا حکم ہوا، میں نے تم کو نہیں کہا تھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنا. تم نہیں بچے، بس نکلو اب میری جنت سے، نکلو یہاں سے. وہاں سے نکال دیا گیا اور پھر دنیا میں آنے کے بعد بسیرا ہوا اور ان دونوں کے ذریعے سے دنیا کو چلایا گیا. اور اللہ جل شانہ نے ان دونوں کو احکام دیے. مرد کے بھی احکام ہیں، عورت کے بھی احکام ہیں. عورت کے بھی مسائل ہیں، مرد کے بھی مسائل ہیں. صرف مردوں ہی کے مسائل نہیں، عورت کے بھی مسائل ہیں. شریعت مطہرہ میں عورت کے بھی مسائل ہیں. ہمیں اپنی بیویوں کے ذہن کو، میری ماں، دینی بنانے کی ضرورت ہے. دینی مزاج جب نہیں ہوتا ہے بیٹیوں کا تو وہ شوہر کے لیے بھی درد سر ہو جاتی ہے. جب مزاج دینی نہیں ہوتا پھر اس کا دماغ دنیا کا ہوتا ہے اور ساری دنیا قدموں میں ڈالنے کے باوجود وہ خوش نہیں ہوتی، کیونکہ مزاج مکمل دنیا کا ہو گیا. صبر کا مزاج نہیں، شکر کا مزاج نہیں. دوسروں کے مکان کو دیکھ کر اپنے کمرے کو توڑنے کی فکر اور دوسرے کے سونے اور گول کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھ لینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا کے باغ میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. اگر تمہارے پاس میری مائیں 4 تولہ سونا ہے تو تم اس غریب عورت کو دیکھنا جس کے پاس سونا بھی نہیں. سونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بدن پر کپڑے بھی نہیں. دنیا میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں اور مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں اور ان عورتوں کے بدن پر کپڑے بھی نہیں. اللہ نے تمہیں 4 تولہ سونا تو دیا ہے، تمہیں 2 بیڈ کا مکان ملا ہے. تم تصور کرنا ان لوگوں کا جن کے پاس مکان بھی نہیں، جن کی زندگیاں کرایوں کے مکان میں پوری ہوئی. ہمیشہ دنیا کے بعد میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا. اللہ شکر کی توفیق عطا کرے گا. اور اگر دنیا کے بعد میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے رہے کہ اس کا 4 بیڈ کا مکان ہے، مجھے کب ملے گا؟ اس کے پاس 25 تولہ سونا ہے، مجھے کب ملے گا؟ اس کے گھر کا فرنیچر بڑا شاندار ہے، مجھے کب ملے گا؟ اس کی دکان اتنی اونچی، مجھے کب ملے گا؟ ساری زندگی پوری ہو جائے گی، شکر کا لفظ زبان سے نہیں نکلے گا. پوری زندگی ناشکری چلے گی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اللہ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی. کسی کے مکان میں جاؤ تو ادھر ادھر نہ دیکھو. کیوں؟ تاکہ اس کی محبت تمہارے دل میں نہ آ جائے، ورنہ شکر کا مزاج تمہارا ختم ہو جائے. تو دنیا کے بعد میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین کے بعد میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. یہ نماز پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ دین کی خدمت کر رہی ہے، میں کیوں نہیں کرتی؟ یہ روزے رکھ رہی ہے، میں کیوں نہیں رکھتی؟ یہ زکات صدقہ للہ عطیہ دے رہی ہے، میں کیوں نہیں دیتی؟ دین کے بعد میں اپنے سے اوپر والے. یہ غیبت نہیں کر رہی ہے، میں کیوں کروں؟ دین کے بعد میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تاکہ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیا. تو میری مائیں، مردوں کے بھی اصول ہے، احکام ہے، مسائل ہے، عورتوں کے بھی احکام مسائل ہیں. تمہیں بھی احکام دیے گئے، لیکن ان احکام کو ہماری بیٹیاں بہنیں اس لیے ادا نہیں کر رہی ہے کہ دین والا مزاج نہیں بنا ہے.
دین والا مزاج. جب دین والا مزاج بنتا ہے نا تو دنیا کی چیزوں میں بھی اللہ نظر آتا ہے. اور جب دین والا مزاج نہیں بنتا تو دین میں بھی دنیا نظر آتی ہے. دین میں دنیا کیسے؟ میں ایک مثال دوں تمہیں کہ جب نماز بھی پڑھے گی تو یہی سوچے گی کہ یہ دنیا ملے اس لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں، میرا ڈیمانڈ پورا ہو اس لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں. یہ دین میں بھی دنیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر سے آ رہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مجھے ایک روایت یاد آئی. تو راستے میں کہیں قیام فرمایا تھا تو ایک خیمے، اس زمانے میں خیمے ڈال دیا کرتے تھے، تو خیمہ ڈالا تھا. رات کا وقت تھا، رفقا بھی اور ساتھ تھے، لیکن جب حضرت کا قیام کہیں ہوتا تھا تو صحابہ دور رہتے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو، اور ویسے بھی حضرت سے ڈر لگتا تھا. تو حضرت عائشہ رات کی چاندنی رات تھی اور حضرت کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر طرح بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ کی نظر آسمان کی طرف پڑی تو چاندنی رات تھی، ستارے چمک رہے تھے. اب میری ماں آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ کسی جگہ پکنک کے لیے جاتی ہو اور آپ چاندنی رات میں باہر بیٹھی ہو گاردن میں اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہاں اس طرح کا خوبصورت نظارہ ہو تو آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ میں صحیح کہتا ہوں، ہماری سوچ یہ ہوگی کہ یہاں بہت اچھا لگتا ہے، 2-4 دن اور قیام کر لیں، میرا پکنک اچھا، راحت ہے، آرام ہے، مزہ آ رہا ہے. یہ دنیا کی سوچ ہے. چونکہ عائشہ کی سوچ دینی تھی تو یوں ستاروں کو دیکھ کر اللہ کے حبیب کو پوچھ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہو سکتی ہے؟ اللہ، وہاں نیکیوں کی تصویر کہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہاں، میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. تو حضرت عائشہ ایک دم شوق ہو گئی کہ پھر میرے ابا کا مقام تو بہت اونچا ہے اور یہاں تو میرے ابا کا نام بھی نہیں آیا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا، وہ آئی نا ابھی یا رسول اللہ، میرے ابا کا مسئلہ؟ تو حضور نے فرمایا، عائشہ، عمر کی ان ساری نیکیوں کو جمع کیا جائے جو ستاروں کے برابر ہے. تیرے باپ نے میرے ساتھ ہجرت کے موقع پر جو خدمت کی ہے تو عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ کی اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تیرے باپ کی نیکی. شاید میں نے اس لیے بیان کیا کہ دین، ذہن دینی ہوتا ہے تو پھر دنیا میں بھی دین نظر آتا ہے، اللہ نظر آتا ہے. تو ہمیں اپنی بیویوں کا، بیٹیوں کا مزاج دینی بنانے کی ضرورت ہے. گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، امکان نہیں، جب ساتھ رہتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان جھگڑوں کو طول نہ دیا جائے، لمبا نہ کیا جائے، شوہر کی توہین نہ کی جائے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع کلام فرمایا. میں اس کلام پر اپنی بات ختم کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صلت خمسہ وصامت شہرہا واطاعت بعلہا دخلت بأی ابواب الجنت شاءت. جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، عورت کو بہت زیادہ نوافل کا مکلف نہیں بنایا شریعت نے. ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری شریف میں لیتی رہتی تھی اور اللہ کے نبی تہجد پڑھتے رہتے تھے. فرمایا حضرت جب سجدے میں آتی تو میرا پاؤں دباتی تو میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی. بیوی خود اٹھ جائے زبردستی نہ کرو. نوافل کے باب میں عورت پر زبردستی نہ کرو. بہت سارے خوش تصوفی ہوتے ہیں جو عورتوں پر زبردستی کرتے، تہجد پر فلاں کر. نوافل عورتوں پر بہت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اس کو بچوں کو سنبھالنا ہے، اس کو رات میں بیداریاں کرنا ہے اولاد کے لیے. بلکہ میں ایک جملہ کہوں تمہیں، میری ماں رات میں جب تو اٹھتی ہے تیرے بچے کے لیے اور وہ روتا ہے اور اس کو سنبھالتی ہے تو، اور اس کے لیے خیر کرتی ہے اور اس کو سلاتی ہے، اس کو نیپی بدلواتی ہے رات میں، تو تیری رات کی بیداری ایک تہجد پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ تہجد پڑھنے والے کا فائدہ ذاتی ہے، اور تو نے بیٹے کی خدمت کی ہے، کیا معلوم کہ یہ بیٹا کل بڑا ہو کر دین کا داعی بن جائے، متعدی ہے۔ تو عورت کو بہت نفلیں نہیں دی، من صلت خمسہ، جس نے 5 نمازیں پڑھی۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا اور تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، اوابین بھی نہیں۔ وصامت شہرہ، عورت کو بہت روزے بھی نہیں دیے، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ وہ اطاعت بالہا، خاص عورت کو کہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کی، اس کے سامنے بہت جواب نہ دیے۔ تکراو ہوتا ہے لیکن تکراو کی شکل لڑائی کی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ عورت 3 کام کرے گی، دخلت بأی ابواب جنت شاءت، جنت کے 7 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے گی، اس کی فضیلت ہے۔ حالانکہ یہ فضیلت تو ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے دی ہے۔ ابو بکر صدیق ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ باب الریان سے روزے دار جائیں گے، باب الصلاۃ سے نماز والے جائیں گے، باب الزکات سے صدقات والے جائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب کوئی ایسا بھی ہوگا جو 7 دروازے سے اس کو ہدایت ہو؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ارجو ان اکون منہم، مجھے امید ہے ابو بکر تو ہوگا۔ جو فضیلت ابو بکر کی تھی وہ فضیلت اس عورت کو تھی، جس نے یہ 3 کام کیے، 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت۔ جس نے یہ کام کیے دخلت بأی ابواب الجنت شاءت۔ اللہ جل شانہ ہماری ماں اور بہنوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ سارے مرد سارے عورتوں کو معاف فرما، سب کے گناہوں سے درگزر فرما، سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے سامنے رونے دھونے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلا، اپنی نامرضیات سے حفاظت فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، نبی کے خلاف چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، سنت کی اتباع کا ذوق نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، قرض والوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کے ظلم میں پھنسی ہے، اے اللہ ان شوہروں کو رحم دل بنا دے، کرم دل بنا دے، اے اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے بنا دے۔ اور جو عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، اللہ ان عورتوں کو اپنے شوہر کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کی توفیق عطا فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ ہم سب کی دعاؤں کو اللہ اپنے رحم و کرم سے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا www.attableek.com, the reviver of